بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت زندگی جو بنائی ہے، ہمیں جو دنیا میں زندگی عطا فرمائی، اس کا مقصد آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے دنیا میں رہ کر کون اچھے عمل کرتا ہے۔ جیسا کہ سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کر کے کون آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو چاہتے ہیں کہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ تو خود اللہ تعالیٰ بھی انسان کو جنت کی دعوت دیتے، جنت کی طرف بلاتے ہیں اور جہنم سے بچنے کا حکم دیتے ہیں اور تقوی اختیار کرنے کا، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اب انسان جنت میں کیسے جائے گا؟ انسان جنت میں جائے گا جنت والے اعمال کرنے سے، اللہ کو راضی کرنے سے۔ اور انسان جہنم سے کیسے بچے گا؟ جہنم سے بچے گا ان اعمال سے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ اس کے اندر جو ہے اسی کے تعلق سے کئی آیتیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دیکھو سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 25 میں فرمایا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ اب سلامتی کے گھر سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو خود اللہ تعالیٰ اس بات کی دعوت دے رہے، اللہ خود ہمیں بلا رہے ہیں جنت کی طرف کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنی، اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں اپنے حکم سے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی کیا کر دے؟ مغفرت کر دے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے، آیت کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کی ابتدائی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کا سلسلہ شروع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ حج کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بھاری چیز ہے۔ یعنی قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید، جس دن آپ دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی اور ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو ساقط کر دے گی، اور آپ لوگوں کو نشے کی سی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ لوگ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے۔ تو یہ ہو گئی 5 آیتیں۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 6 جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، وہ آیت کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تمہاری موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم مومن ہو۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر سے مراد بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے علماء اکرام ہے، بعض فرماتے ہیں کہ اس سے امیر اور حاکم مراد ہے۔ اسی طریقے سے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے۔ اسی طریقے سے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ حکم دے رہے کہ ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے بالکل سچی اور پکی توبہ کر لو، یعنی توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کی طرف رجوع مت کرو،
پکی سچی توبہ یہ ہے کہ انسان دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے اور آئندہ اس گناہ کا کرنے کا ارادہ نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے پکی سچی توبہ۔ اسی طریقے سے سورہ حج کی آیت نمبر 77 اور 78 کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادی۔ اس کا ترجمہ کیا؟ اے ایمان والو، تم رکوع کرو اور تم سجدہ کرو اور تم عبادت کرو اپنے رب کی، اور تم بھلے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کے کام میں خوب کوشش کیا رہو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ تو خود اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ہمیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، جہنم سے بچنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔